بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غیر مسلم ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک غیر مسلم ہے, وہ اسلام سے دلچسپی رکھتا ہے, یعنی اسلام سے اس کو لگن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرا دوست ہے یا آپ کا دوست ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو, ٹھیک, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام کے ماننے والے بھی بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہر فرقہ مانتا ہو, اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں صرف ہندی یا انگریزی کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. تو ہم اسے کون سی کتاب دیں گے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسے اسلام سے لگن ہو گئی ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے کتاب دینی ہے. کون سی کتاب دینی ہے, یہ سوال ہے آپ کا. غیر مسلم ہم سے جاننا چاہ رہا ہے. وہ اسلام کا انٹروڈکشن, ایسی کتاب دو اسلام کا جس کو میں اسلام کو جان سکوں, سمجھ سکوں. یہ سوال ہے آپ ہے نا جی. دیکھیے, ہم اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث دیں گے. نہ وہ تو حدیث نے, میری بات سنو. ہاں بولو, آپ بتاؤ. وہ کیا اس کا سوال ہے, میں اسلام سمجھنا چاہ رہا ہوں. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو, ایک ایسی کتاب دو. دو کتاب نہیں مانگ رہا, وہ ایک ایسی کتاب. دیکھیے میں بتاؤں, وہ سوالات ہیں آگے, اور اگر کہو تو میں پہلے وہی سوال رکھ دوں. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو. حدیث کو ہر فرقہ نہیں مانتا. میں کہوں مجھے ایک آدھی کتاب دو ایسی جو میں مطلب سوال دہری ہے. آپ ایک کتاب, ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا. مجھے آپ ایسی دوائی دو جو میں بالکل صحیح ہو جاؤں. یہ تو ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے, اس کے بعد چیک اپ کرتا ہے, اس کی بیماری دیکھتا ہے, اس کے بعد دوا دیتا ہے. کی مثال یہاں لاگو نہیں ہوتی. بالکل لاگو ہو رہی ہے. نہیں, آپ وہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی کوئی ایک ایسی کتاب ہے جسے سب لوگ مانتے ہوں. کوئی بھی ایک ایسی کتاب اسلام کی یا کسی دھرم کی کوئی ایسی کتاب نہ جو ڈائریکٹلی آدمی اس کو سمجھ لے. مطلب ہم بتا دو. نہیں, ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا ایک کتاب نہیں ہے ہمارے پاس سمجھنے کے لیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا وہ آپ نے منع کر دیا. ایک کتاب کی بات کر رہے ہو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک کتاب. میں اس کو کیا جواب دوں, آپ بتاؤ. چلو جو آپ کہہ رہے ہو میں وہ جواب دے دوں گا. میرا جواب, میں جواب دے رہا ہوں, پھر آپ جو بھی چاہو اس کو ویسے آپ کے جو دماغ میں یا آپ جو بھی اس کو دیں. نہیں, میرا جواب آپ نے سنا ہی نا. میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس سے کہ میں اسلام کو سمجھ لوں اور جان لوں. یہ سوال ہے آپ. ہاں, یہ سوال ہے. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جس سے کہ میں اسلام کو سمجھ لوں اور جان لوں, اور ایسی کتاب ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو, کیونکہ اسلام بھی بہت سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے. اب پتہ نہیں تو مجھے کون سی کس مسئلے کی کتاب دے دو گے, کس فرقے کی کتاب دے دو گے, ہے نا. تو اس کا سوال سب سے پہلے یہی ہے کہ مجھے ایک ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہ عربی آتی ہے, نہ مجھ سے کوئی دوسری بھاشا آتی ہے, یا تو وہ ہندی آتی ہے یا انگریزی آتی ہے. تو میں اسے کون سی کتاب دوں؟ میں آپ دیکھیے کتاب دو جواب ہیں اس کے. جی, دو جواب ہیں. سوال دو جواب دے دو, چار جواب میں میں بتاؤں, کیونکہ جواب میں اس میں سوال میں جواب کئی ایک بنتے ہیں. جی. ایک غیر مسلم ہے, وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. جی. اور اسے یہ پتا ہے کیا اسلام میں مسلمانوں میں جو اسلام کو ماننے والے ان میں آپس میں اختلاف ہے نہیں. جی ہم. تو اب ہم اسے کیسے مطمئن کریں؟ وہ کہ چاہ رہا ہے کوئی ہمیں ایسی ایک کتاب جو میں اسلام کو سمجھ لوں. یہی بات ہے نا. ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلے اسلام کو سمجھ لے. وہ اسلام کیا ہے اسلام ہی نہیں سمجھ رہا ابھی کتاب کے ذریعے. تو میرے بھائی اسلام کو ڈائریکٹ سب سے پہلے جب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کو تو میری آپ نے بات کر لی. وہ جواب ہی کہاں دینا. چلیے آپ نے پورا کر جواب پورا آپ بول لیے, جب آپ بول لیں گے تب میں بات کروں. دیکھیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام یہ ہے جو اسلام کے بنیادی رکن ہیں, اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. ایک غیر مسلم ہے, وہ جانتے ہی نہیں اسلام کے بارے میں, تو سب سے پہلے ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے اسے کہ اسلام یہ ہے کہ آمنتو باللہ, تم اللہ پر ایمان لاؤ, و ملائکتہ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, و رسولہ, رسولوں پر ایمان لاؤ, سمجھے, و کتبہ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ, سمجھے, دوزخ جنت پر ایمان لاؤ. یہ اسلام ہے, اسلام کے بنیادی رکن ہے.
ایک انسان اسلام میں جو انٹری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانے، یہ بنیادی رکن ہیں۔ اگر وہ ان کو نہیں مانتا تو اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ کتاب کو ہی سمجھے، اسلام کو سمجھے۔ پہلے تو یہ ایک جواب تو یہ ہوا کہ اسلام کو اس کو۔ دوسرا، اب میں اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتا، بس ایک نالج کے لیے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اسلام قبول نہیں کر رہا، میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں جو ہے جنرل نالج معلومات کے لیے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہے نہیں؟ تو ہم جاننے کے لیے، بات کر لیجیے، اسے جاننے کے لیے، ہم اسلام کا تعارف کرانے کے لیے اسے ہم قرآن اور حدیث دیں گے۔ اب وہ یہ کہے گا مجھے ایک کتاب دو، تو ایک کتاب سے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، تو اس کو منع کر دیں۔ وہی کتاب لینے کو تیار ہے، دو کتاب وہ منع کرے یا لے نہ لے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کو ہم منع کر دیں، ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہر لینگویج میں مل جائے، کہیں سے بھی۔ اگر ہم سے اسلام جاننا چاہ رہا ہے، اگر وہ ہم سے اسلام جاننا چاہ رہا ہے، تو اپنی بات پوری کر لیجیے، میرا جواب سنیے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ جیسے میں نے آپ کی خاموشی سے ساری بات سنیے، اب آپ میرا جواب چھوڑ میں ایک بات میں اور کہہ لوں، اس کے بعد آپ بتا دیں۔ وہ ہم سے اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے کتاب کے ذریعے، تو ہم اسے 2 کتابیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، اچھا، یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک کتاب ایک کتاب لینا چاہ رہا ہے، بقول آپ کے کہ ابھی مجھے ایک کتاب دے دو، یا ہم ایک کتاب اسے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کتاب دو مجھے، تو وہ ایک کتاب لے لے اور پڑھے اور سمجھے۔ لیکن ہم سے جب اسلام کے بارے میں اور اس طرح سے کوئی ہم سے پوچھتا ہے، یا ہم سے جاننے کی اسلام کی نالج اور اسلام کے بارے میں، تو ہم اسے 2 کتابیں دیں گے، قرآن اور حدیث۔ اگر وہ ایک مانگے تو وہ کہے گا، وہ ایک مانگے گا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ حدیث میں بھی بہت سے اختلاف ہیں۔ اختلاف تو قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن میں متشابہات ہیں، نہیں قرآن میں بھی جیسے آپ نے آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کہاں، اب قرآن نے، میں بتاؤں، آپ مجھے کہاں بھٹکا رہے ہیں؟ میں بھٹکا نہ رہا، وہیں آپ آج، چلو آپ بتاؤ، میں کچھ نہ کہہ رہا، بتائیے۔ وہ تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہے، قرآن بے شک اس میں کتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن ہر فرقہ مانتا تو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہ مانتا، شیعہ نہیں مانتے اسے مکمل۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، میرے نزدیک تو شیعہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، شیعوں کا ترجمہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اور مکمل لکھا ہے، اور 30 پارے ہی ہیں اس میں، ایک بھی میں نے تو اس کو اچھی طرح سے پرکھا اور دیکھا ہے، مجھے تو کہیں اختلاف نہیں ملا۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سی جگہ تو انہوں نے حنفی عالموں سے بھی اچھا ترجمہ کیا ہے اس میں۔ اور یہ کون سی اس میں نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں شیعہ عالم کا قرآن میں نے سمجھا لایا، میں نے شیعہ عالم کا بھی دیکھا ہے، اہل حدیث عالم کا بھی دیکھا ہے، بریلوی عالم کا بھی دیکھا ہے، دیوبندی عالم کا بھی دیکھا ہے، میں نے، میرے پاس ہر طرح کے قرآن موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ہی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتا، میں الگ الگ بدل کے بھی پڑھتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ شیعوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں، تو میں شیعہ عالم کا بھی لکھ کے آیا، اور مجھے کہیں نہیں لگا اس میں کہ 40 پارے ہیں، ان 40 پاروں کی کوئی بات ہو رہی ہو، اس میں 30 ہوں، جبکہ حالانکہ اس میں بھی وہی ہیں، اتنی صورتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اور اتنا ہی ویسا ہی لگ بھگ ترجمہ ہے۔ اور یوں تو ترجمہ ہم میں سب نے ہی تھوڑا بہت 19-20 کرایا، کیونکہ ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن مطلب نکل کے وہی آتا ہے کل ملا کر کے۔ اللہ کا فضل ہے، قرآن میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ قرآن میں زیادہ تر لوگوں نے کوئی ترجمے میں بگاڑ کیا ہو، کہیں اپنی سوچ کے مطابق کر لیا ہے، معمولی سی بات ہے۔ اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں پھر دوبارہ اس کو سوال کو دوہرا رہا ہوں، آپ نے جو بولنا تھا وہ آپ نے بول لیا، میں یس یا نو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یس یا نو میں آپ کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ ایک غیر مسلم میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہندی میں یا آسان انگریزی میں مجھے کوئی ایک ایسا ترجمہ دو قرآن کا۔ سب سے پہلے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو، ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام بھی کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تو مجھے ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو، اور میں ہندی اور انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا،
تو میں اس کو کون سی کتاب دوں یا آپ کون سی کتاب دیں گے؟ ہندی ترجمہ کا قرآنی دیں گے نا، یا انگریزی ترجمہ کا قرآنی دیں گے، یا کچھ اور دیں گے؟ قرآن دے سکتے ہیں، اس کو قرآن دیں گے، قرآن دیں گے؟ دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے یہ کہے کیا میں اس سے ہدایت پا سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ اس سے گمراہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے بات سنیے ایک منٹ، سوال پہ جواب نہیں، وہ ابھی کچھ نہیں آتا۔ آپ سوال کو اپنے سوال سے اپنے حساب سے حل کرو گے، یہ سب جواب نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ابھی قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب میں اس سے یہ کہوں اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل گمراہ ہوگا، سمجھ کے نہ پڑے گا اس کو۔ مطلب وہ آلریڈی وہ تو پہلے سے ہی پورا کا پورا گمراہ ہے، وہ تو بالکل گمراہ ہے، اور اس سے ہدایت ملے گی اسے۔ تو میں اس سے کیا کہوں؟ اس سے ہم یہ کہیں گے پوچھا اس کو کہ پڑھو، میں اس کو سمجھ کے ہدایت پر آ سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ اب تو وہ مجھے سارے دو ٹوک جواب دینا ہے، ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے۔ ایسا ہے مجھے اس سے تفصیل نہیں کرنی، کیوں میری بات سمجھ لیں۔ میں دونوں باتیں آپ میں ہاں میں اور نہ میں بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیے آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اسے پڑھوں اور اس سے نہیں میں اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہدایت پہ بھی آئے گا۔ اگر سمجھ کے پڑھے گا وہ گمراہ تو ہدایت بالکل ہوگا گمراہ۔ وہ گمراہ تو آلریڈی پہلے سے پورا کا پورا گمراہ ہے۔ یہ بات ایک غیر مسلم ہے، وہ ہدایت پر کہاں ہے؟ وہ تو پورا کا پورا گمراہ ہے، وہ تو مورتی پوجا کرتا ہے، وہ تو حرام چیزیں بھی کھاتا ہے، وہ تو نہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو اسلام میں سراسر حرام ہے، اور وہ تو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، وہ نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، وہ تو پورا کا پورا گمراہ ہے۔ اس کو اور گمراہ کیا کرو گے آپ؟ وہ قرآن سے ہدایت ملے گی اس کو، لیکن اس کو سمجھے گا، اور سمجھے گا کیسے سمجھے گا بتائیے؟ وہ سمجھے گا ایسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ نبی اور صحابہ نے سمجھا۔ تو اسے کیا معلوم؟ اسے معلوم ہوگا جب پڑھے گا اسے، تو جب پڑھے گا جبھی تو سمجھے گا۔ تو بھائی تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کیسے سمجھے گا؟ پہلے ایسے سمجھ لیا، پہلے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا؟ تو وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہا، وہ ابھی تو آپ کہتے رہو کہ اس نے جو آپ نے سوال کیا نا وہ سمجھے گا کیسے، میں نے اس پہ جواب دیا وہ ایسے سمجھے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ میں نے یہ سوال کب کیا کہ وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، آپ بتائیے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کتاب ہاتھ میں لے کر کے کہ میں اس سے ہدایت پر آ سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھے گا، دو ٹوک جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب یہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو ہدایت ملے گی جی، اور اس کو بغیر سمجھے پڑھے گا اور اس نیت سے پڑھے گا میں بس اس کو خالی ایسے سمجھ رہا ہوں نالج کے لیے، تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ دو ٹوک جواب ہے آپ کا۔ مطلب یہ تو اس کا کام ہے، وہ جانے وہ تو ہم سے جو وہ کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں، ہم سے تو جو سوال کر رہا ہے ہمیں اس کا وہ جواب دینا ہے۔ ہم نے دے تو دیا جواب اس کا۔ نہیں، آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ اگر وہ اس نیت سے پڑھے گا یہ کس نیت سے کام کے کرنے وہ تو ایٹم بم بنانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ وہ تو ہم سے جو تو سوال ایٹم بم بنائے گا وہ، ارے میں کہہ رہا ہوں وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ اس کا وہ جانے، اس کا دل جانے۔ ہم سے جو زبانی بات کر رہا ہے، ہم سے جو منہ سے جو الفاظ بول رہا ہے، ہم تو ان باتوں پہ غور کریں گے اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس نیت سے ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ جیسے شارٹ میں آپ کہہ رہے ہو ہاں نام سوال، آپ تفصیلی گفتگو میں نہ جائیں کیونکہ پھر میں بھی لمبی گفتگو چھیڑوں اس سے پہلے۔ وہ کیا سمجھ کے پڑھا ہے، آپ نے کہا آپ نے دو بات کی، کیا وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو میں اس کا جواب میں کیا دوں آپ کو؟ نہیں اب آپ پوچھئے کیا جواب دوں گا میں اس کا؟ وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں نے کیا کہا، میں اس کا جواب دوں نہ دوں؟ بولیے۔ میں نے یہ کہا اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، بغیر نیت کے کوئی کام نہ ہوتا ہے، ایک تو یہ بات آپ سوچ لیجئے، لیکن اس کی نیت کا میں اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس کی نیت کا اندازہ وہ صرف کہہ دے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو، وہ تو شروع میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے تو اس کو انشاءاللہ اسے اس میں اسے راستے ملیں گے، نہیں، اسے ہدایت جب وہ ملے گی۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں ہندی اردو کے علاوہ میں کوئی بھاشا نہیں جانتا، اور مجھے
صرف ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو. وہ میں نے اس کو قرآن دے دیا ہندی ترجمے کا یا انگریزی ترجمے کا. اب وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے آپ سے تسلی لینا چاہتا ہے کیا میں اس قرآن کو سمجھ کر ہدایت پر آ جاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا. اس کو سمجھ کے اگر پڑھے گا. اب یہ سوال ہے یا آپ بتا رہے ہو؟ نہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اب میں اس کا جواب دوں. ہاں جواب دیے جو میں پہلے دے چکا ہوں وہی جواب ہے اس کا. میں اس سے کیا کہوں؟ مطلب میں نے اس نے سوال کیا, ہم اس سے یہ کہا سوال کیا کہ میں اس کو سمجھ کے مثال کے طور پہ یا گمراہ ہو جاؤں گا. غیر مسلم ہے کوئی بھی ہمارا بھائی, ہم اس سے یہ کہیں گے کہ آپ اس کو پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے. ہم اس کو پڑھیے سمجھ کے پڑھیے اور تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی. آپ کی سوچ یہ ہونی, ہم یہ کہیں گے اس سے. مطلب ہمیں یہی کہنا ہے نا کہ یہ کہنا, مطلب اس نے کہا کہ میں ہدایت پر آ جاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا, تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اگر تم اس پہ غور کرو گے اور سمجھو گے تو ہدایت پالو گے. یہ ہوا نا. بالکل. تو ایک غیر مسلم بنا کسی حدیث کے, بنا کسی عالم کے, بنا کسی فقہ کے وہ ہدایت پر آ سکتا ہے, اور مسلمان پڑھے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. بالکل مسلمان بھی ہوگا اور وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اگر پوری طرح سے اس کے اوپر عمل نہ کرے گا. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں سمجھا. جب ہم نے اس نے قرآن پڑھ لیا, سن لیا, یہ غیر مسلم ہے, اب اسے ہم نے کتاب دے دی, اس نے اسے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اب پڑھ لیا, اب وہ ابھی تو آپ نے سمجھنے کی بات کی, میں نے بات کیا سمجھنا چاہتا ہے وہ ابھی سمجھا ہے. سیدھا یہ کہا کہ آپ اس کو یہ سمجھا کے دے سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو آپ ہدایت پا لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جواب دیا. بالکل یہی جواب ہے. اب اس کی تفسیر سن لو. نہیں اب تفسیر میں نہیں, تفسیر میں کیوں نہیں, آپ نے جواب دے دیا. اب آپ جواب دے چکے اسے. چلو آپ بتائیے. جواب دے چکے. پھر اب جنت پکی ہو گئی اس کی. نہیں اب اسے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. اس نے یہی نہیں کہا کہ میں جس کو کتاب پڑھ کے جنت میں جاؤں گا. سوال وہی, آپ وہیں لے جاؤ گے بات. نہیں پھر جب ایک غیر مسلم اس کو سمجھ کے ہدایت یافتہ ہو گیا, اس نے سمجھ لیا, اب مسلمان اس کو پڑھ کے نہ سمجھ سکتا. سوال یہی ہے آپ کا, یہی جواب ہوگا آپ کا. ہاں تو یہی ہونا بھی چاہیے. نہیں, نہ مسلمان سمجھ سکتا نہ غیر مسلم, اگر وہ خالی اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے. میرے سامنے ایک بھی جواب اگر اس سے بند پڑے کوئی, مجھے میں چیلنج کرتا ہوں دے دے, میں جواب دے رہا ہوں, اگر وہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے, دنیا کا کوئی انسان اگر بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے تو میں چیلنج ہے میرا. اتنے لوگ دکھا دوں گا. صرف ایک بتا دو, ایک دنیا میں صرف ایک آدمی, ایک انسان بتا دو اس دلیل نے صرف قرآن کو سے اسلام کو سمجھا, وہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے. میں ایک نہیں ہزاروں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا جن لوگوں نے یہ اقرار کیا. وہ قرآن ہی نہیں جانتا, اگر حدیث کو نہ سمجھتا وہ قرآن ہی نہیں جانتا. قرآن کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اتنی ویڈیو دکھا دوں گا, اور صرف یہ تو میں ویڈیو, چلو ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے دکھائیے. آپ دکھائیے. کہاں دکھاؤں میں؟ کہہ رہا ہوں میں اتنی ویڈیو ایک دکھا دو مجھے. تو میں کیا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں؟ کتابیں رکھی آپ اس میں, کتاب میں دکھا دو. ارے کتاب میں کیوں, میں نیٹ پہ دکھاؤں گا آپ کو کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کس چیز سے کیا. دفعہ سنو. نہیں میں, آپ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اسلام کو, اسلام اب میں بتاؤں, دیکھیے دنیا میں اسلام آج کی تاریخ میں, دنیا میں اسلام آج کی تاریخ میں بھی, جبکہ مسلمان صحیح راستے پر نہیں ہے, اس کے باوجود سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور وہ اسلام ہمیں دیکھ کے نہیں پھیل رہا. دیکھیے بہت, ایک منٹ میری پوری بات سن لی. اب جب آپ نے ایک سوال کرایا تھا, نہیں وہ تفصیل میں آپ جاؤ, تفصیل میں کہاں جاؤں میں تو آپ نے مجھے ایک آدمی, چلو ٹائم بنا لو آپ 5 منٹ, آپ بول لو 5 منٹ میں بھائی, یا آپ سوال رکھ لو, آپ اپنا کتنا بھی لمبا سوال کر لو, میں 5 منٹ نہیں 50 منٹ سنتا رہوں گا, لیکن جب میں بولوں تو آپ سنتے رہیے. تو آپ ٹائم لے لو نا. نہیں جب میں بولوں تو آپ سنتے رہیے. اگر آپ 50 منٹ تک بولتے رہو گے میں 50 منٹ تک سنتا رہوں گا, کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن جب اپنی بات پوری کر لو تو پھر مجھے موقع دو بولنے کا. جب آپ نے اپنی بات پوری کر لی, اب میں بول رہا ہوں, اب میری 10 منٹ لگ جائیں یا 20 منٹ لگ جائیں یا 5 منٹ لگ جائیں, میں تو آپ اگر 1 گھنٹے بولتے رہو گے تو میں 1 گھنٹے تک آپ کی سنتا رہوں گا. چلو آپ یہ بتائیے, اب میں جو سوال کرا اس کو پورا کر دوں. امریکہ ہو, فرانس ہو, جاپان ہو, اٹلی ہو یا ہندوستانی کیوں نہ ہو, آپ کو میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ دکھا دوں گا جن لوگوں نے صرف اور صرف چپکے اپنے گھر میں دپک کے
اور اسلام کے विरोध में اسلام کے خلاف قرآن کو جاننا چاہا، لیکن الٹا یہ ہوا قرآن کا اثر ان کے اوپر، اسی قرآن کے ذریعے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ اندھیرے سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ گئے، کفر سے نکل کر کے وہ ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے۔ آپ جتنی چاہیں مجھ سے ان کی ویڈیو